کفر پر کیوں ڈٹے رہتے تھے اور ان کی اصل ضد کیا تھی، اور وہ کون سی چیز تھی جو ان کو روک کر رکھتی تھی اور ہٹ درمی پر مجبور کرتی تھی. تو وہ بات یہاں بیان فرمائی ہے اس آیت. تو وہ بات وہ ان کی آبا پرستی تھی. یہ اپنے باپ دادوں کی اندھی تقلید کا راستہ نہیں چھوڑتے تھے، اندھی تقلید پر اڑے رہتے تھے اور آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چلتے تھے. جو ان سے کہا جا رہا ہوتا تھا، جو پیغام، جو حق ان کو پیش کیا جاتا تھا، یہ اس پر بالکل غور نہیں کرتے. اور اس کے سامنے لاجواب ہو جانے کے باوجود بھی ان کا آخری جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم اپنے باپ دادوں کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ تھا اصل مسئلہ. تو بعض دفعہ انسان جب باپ دادوں کے ایسے راستے پر چلنے لگتا ہے جو غلط ہوتا ہے اور حق کے مخالف ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کی گمراہی اور اس کی بدبختی کی بہت بڑی وجہ بن جاتا ہے. اور ساری گتھیاں سلجھ جانے کے باوجود اور حق کے دلائل روشن ہو جانے کے باوجود اور ان دلائل کے سامنے لاجواب ہو جانے کے باوجود بھی انسان اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے اور اپنی گمراہی پر قائم رہتا ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ بتائی ہے قرآن نے کہ وہ اپنے باپ دادوں کو، ان کی تقلید کو، ان کی اندھی پیروی کو نہیں چھوڑنا چاہتا. چنانچہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو ما انزل اللہ، اس کی جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، تو وہ کہتے تھے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا. یہ ہے وہ چیز. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ ان کے باپ دادے وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت رکھتے ہوں. ان کے باپ دادے نہ کچھ سمجھتے تھے، نہ کوئی ہدایت تھی ان کے پاس، پھر بھی یہ ان سے چمٹے رہتے تھے. تو یہ ہے وہ گمراہی بن گئی. آبا پرستی، اسلاف پرستی گمراہی بن گئی اس صورت میں جبکہ ان آبا کے اندر نہ عقل ہے، نہ فہم ہے، نہ شعور ہے اور نہ وہ ہدایت کے راستے پر. تو یہ گمراہی بنے گی. اور یہ روش جب بھی پائی جائے گی اور جس سطح پہ بھی ہوگی نا، بس وہاں پر پھر انسان حق سے اتنا ہی متجاوز ہو جائے گا اور منحرف ہو جائے گا. جیسے اب ہمارے درمیان بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری رسمیں مسلمانوں میں، اور وہ غلط بھی ہوتی ہیں. بہت سی روایتیں ہیں ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. بہت سی عادتیں اپنائی ہوئی ہوتی ہیں جن کی کوئی ریزن نہیں ہوتا. صرف اس لیے ان کو اپنے خاندانوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے رسم و رواج میں قائم رکھتے ہیں کہ ان کے باپ دادوں نے ان کو دی ہیں یا وہ پہلے سے انہیں ملی چلی آ رہی. تو وہ صرف خاندان کی ناگوشی رکھنے کے لیے، باپ دادوں سے محبت جتانے کے لیے، اپنی غیر معقول قسم کی غیرت جو ہے وہ اس کو قائم رکھنے کے لیے، یہ غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ باپ دادوں کا طریقہ تھا کیوں چھوڑ دیں. تو اس قسم کی وجوہات کی بنا پر وہ ان روایتوں سے چمٹے رہتے ہیں. ان سے کہا جائے بھئی دیکھیے یہ ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ صحیح بات ہے، یہ درست طریقہ ہے، یہ معقول چیز ہے، تو وہ سب سن لیں گے. ہاں ٹھیک ہے، آپ کی بات اپنی جگہ صحیح ہے، مگر میں اپنے خاندان کی روایتوں کو نہیں چھوڑ سکتا. میرے باپ دادوں نے اس کو اسی طرح کیا. اور اب وہی بات کہ قرآن نے فرمایا چاہے ان کے باپ دادے وہ عقل و فہم سے آ رہی ہوں، چاہے وہ ہدایت پر نہ ہوں، بھٹکے ہوئے ہوں، بنا غلط وہ کام کر گئے ہوں، مگر یہ خاندان پرستی میں، آبا پرستی میں اس چیز پر اڑے ہوئے.
تو یہ کچھ ہمارے اندر بھی عملی سطح پر اس قسم کی مثالیں نظر آتی ہیں. خیر یہاں جن لوگوں کا ذکر ہے یہ معاملہ جو ہے دوسرا ہے، ذرا یہ سخت ہے، یہ ایمان کے مقابلے میں ہے، یہ قرآن کے مقابلے میں ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. تو جب اس قسم کا مقابلہ ہوگا تو پھر ایمان ہی ختم ہو جائے گا، ایمان ہوگا ہی نہیں، اور ایمان کے راستے پہ کوئی چلے گا ہی نہیں، پھر وہ کافر کا کافر ہی رہے گا. جب وہ یہ جواب دے گا جیسے ان کافروں نے دیا، آج بھی کوئی اگر کافر، کوئی بدبخت قوم یہ جواب دیتی ہے تو پھر وہ کبھی بھی ایمان کے راستے پہ نہیں آ سکیں گے. تو اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید، اس کو کہیں گے آبا پرستی، اندھی تقلید، آنکھ بند کر کے چلنا بس، اور غلط چیزوں کی پیروی کرنا. اچھا اب اس کا اس روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مسلمانوں کے اندر اسلاف کی پیروی کی صورت میں موجود ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. اسلاف کی پیروی، بزرگان دین کے راستے پہ چلنا، اہل حق کی پیروی کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے. یہاں پر یہ آیت ہمیں اس سے منع نہیں کر رہی ہے. بعض لوگ اتنے کم فہم ہیں کہ پورا قرآن بھی نہیں پڑھتے، اپنے مطلب کی ایک آیت نکال لیتے ہیں، اور وہ بھی وہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے بارے میں نازل فرمائی ہے، اس میں ان کے رویے کی بات ہوئی ہے، اس میں ان کی گمراہی و ضلالت و کفر و شرک کا بیان ہوا ہے. وہ آیت ایز اٹ از، بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر کسی تعویل کے ایز اٹ از اس کو چسپا کر دیتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کی صحیح روایتوں پہ، مسلمانوں کی تاریخ پر، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی پوری تاریخ کو غلط قرار دے دیتے ہیں، اور صدیوں پر مشتمل مسلمانوں کی روایت کو کنڈیم کر دیتے ہیں. یہ گاڑی کھڑی ہے گیٹ کے بیچ میں، جن صاحب کی وہاں سے ہٹا دیں، راستہ رک رہا ہے، برائے مہربانی. جن کی 457 کوئی گاڑی ہے وہ ہٹا دیجیے وہاں سے پلیز. تو یہ رویہ بڑا خطرناک ہے جناب، یہ رویہ بہت خطرناک ہے کہ کافروں مشرکوں کے بارے میں جو بات بیان کی گئی ہے اسے مسلمانوں پہ ایز اٹ از چسپا کر دینا. تو یہ جو اسلاف کی پیروی کا رجحان مسلمانوں کے اندر موجود ہے، یہ رجحان یہ خود ساختہ نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی منافی نہیں ہے، یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور یہ شروع سے مسلمانوں میں رائج رہا. اور کیا اس کے لیے یہ نظیر اور یہ مثال اور یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے اس کو قائم رکھا؟ تاریخ گزر گئی پوری، وہ اسی راستے پہ چلتے چلے گئے، امت کو چلاتے چلے گئے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں یہ ہوتا رہا، جو بعد میں آئے جونیئرز وہ اپنے سینئرز کی پیروی کرتے تھے، جو ان میں علماء ہوتے تھے، علم میں زیادہ ہوتے تھے دوسروں کے مقابلے میں، تو پھر وہ کم علم والے زیادہ علم والوں کی طرف رجوع کرتے رہے، ان سے رائے لیتے رہے، ان سے فتویٰ لیتے رہے، ان کی پیروی کرتے رہے، اور باقاعدہ انہوں نے خاص کر رکھا تھا کہ ہم فلاں سے ہی لیں گے. یہ سب موجود ہے. صحابہ کرام کے درمیان اس قسم کی روایت تھی کہ ہم بھائی انہی کی پیروی کریں گے. ہم جیسے اہل مدینہ کے لیے کچھ لوگ تھے جن پہ اہل مدینہ اعتماد کرتے تھے، اور وہ مدینے کے علماء اور مفتی کہلاتے تھے، تو مدینے کے لوگ ان اصحاب کی پیروی کرتے. کوفے میں رہنے والے جو علماء تھے، مشائخ تھے، وہ ان کے پیچھے چلتے تھے. بصرے میں جو لوگ تھے وہ بصرے میں رہنے والے علماء کی تقلید کرتے تھے. تو یہ اس کا نام تقلید بعد میں رکھا گیا، لیکن یہ تقلید پہلے سے موجود تھی اور صحابہ کرام کے عمل میں موجود ہے. پھر اس کے بعد تابعین تبع تابعین ہوا، ان کے یہاں بھی یہی روش رہی ہے. پھر باقاعدہ ائمہ آ گئے، ائمہ شریعت، جنہوں نے باقاعدہ ایک اسکول آف تھاٹ بنا دیا، اور انہوں نے جامع طریقے سے دین کے بے شمار مسائل کو قرآن و حدیث سے نکال کر منضبط کر دیا، اس کا ایک مجموعہ فراہم کر دیا. ایک حنفی مکتبہ فکر بن گیا، ایک شافعی، ایک مالکی، ایک حنبلی. پھر دنیا اس کی پیروی کرنے لگی. تو یہ سب وہی قرآن و حدیث سے انہوں نے استدلال کر کے، حدیث سے، صحابہ کے آثار سے.
پھر اپنی زبردست صلاحیت بروئے کال لا کر اس نکال کے وہ سب دے دیا اور لوگوں کے سامنے رکھ دیا. کیوں؟ لوگوں نے اس کی پیروی کی اور آج تک اس پر عمل ہو رہا ہے. کوئی 1200-1300 سال تقریباً ہو گئے امت کو اس راستے پہ چلتے ہوئے. تو یہ سب غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ اس آیت کے نیچے کیسے کیوں کر لایا جا سکتا ہے؟ اس آیت میں تو اللہ نے صاف فرما دیا ان کے باپ دادی تو وہ تھے جو عقل ہی نہیں رکھتے تھے اور وہ تو کسی قسم کی ہدایت بھی نہیں رکھتے تھے. جبکہ ہم جن لوگوں کی بات کرتے ہیں اور یہ امت جس راستے پہ چل رہی ہے اور جن لوگوں کے طریقے پہ ہے، جہاں سے علم لے رہے ہیں ہم، جہاں سے ہم مسائل لے رہے ہیں، جہاں سے شریعت سیکھ رہے ہیں، وہ تو بڑے بڑے علم کے شناور تھے، علم کے میدانوں میں بڑے ماہر قسم کے لوگ تھے اور سمندر علم کے غواص تھے. تو لہذا وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہو سکتے. تو یہ ہے اسلاف کی پیروی اور وہ ہے آبا پرستی. اور اسلاف کی پیروی یہ وہ مؤثر ترین ذریعہ ہے لوگوں کے لیے کہ جس کی بنا پر لوگ ہدایت کے راستے پہ اپنے آپ کو گامزن اور مضبوط محسوس کرتے ہیں. اگر یہ سلسلہ نہ ہو نا اور لوگ اسلاف کے دامن سے وابستہ نہ ہو تو ان کا دین کے ساتھ تمسک بہت کمزور ہو جاتا ہے. جس طریقے سے دوسری سائڈ پر آبا پرستی، اندھی تقلید، یہ اس قوم کے لیے، گمراہ قوم کے لیے، ان کفار مشرکین کے لیے سب سے زیادہ کفر پر ڈٹے رہنے کا سبب بنتا تھا. باوجود تمام گتھیاں سلجھ جانے کے، سب کچھ کلیئر ہو جانے کے، پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے ہوتے تھے صرف اس وجہ سے کہ وہ آبا پرستی میں مبتلا تھے. اسی طریقے سے اس کے برخلاف اسلاف کی پیروی یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ساتھ انسان کسی بھی سطح پر اگر اس کی کچھ چیزیں سمجھ میں نہ بھی آئی ہوں اور وہ کہیں الجھا ہوا بھی ہو علمی یا عقلی سطح پر، تو اسلاف کی پیروی وہ واحد راستہ ہے جس کی بنیاد پر وہ حق سے چمٹا رہتا ہے. صرف ان بزرگوں کی محبت کی وجہ سے، ان کی عقیدت کی وجہ سے. اور بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس نہ علم ہے اتنا، نہ اتنا فہم اور اتنی عقل، نہ وہ قرآن اتنا سمجھتے ہیں نہ حدیث، لیکن ان کو جس چیز نے دین پر قائم رکھا ہوا ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے اسلاف کے راستے پہ، اپنے بزرگوں کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ہدایت پہ گامزن ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے ہمارے لیے اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بار بار بیان فرمایا. اسلاف کی پیروی کو قرآن نے اپنے اندر جگہ دی. قرآن و حدیث کے موجود ہونے کے باوجود خود قرآن فرما رہا ہے اور پہلی صورت میں یہ بات فرمائی جب سیدھے راستے کی تفہیم فرمائی اور سیدھے راستے کی وضاحت کی تو اس انداز سے کی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا. اب اس کے بعد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پہ تو نے انعام کیا. یہی تو ہے اسلاف کی پیروی کی بنیاد. اس کو کیا کہیں گے؟ یہ اس میں آ گئی وہ جائز شرعی تقلید اور یہ تمام اسکول آف تھاٹ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی بننے کے لیے جواز، بزرگان دین سے محبت رکھنا، انعام یافتہ بندوں سے عقیدت رکھنا. اور ظاہر سی بات ہے جب سیدھا راستہ ان کا ہم اپنائیں گے اور ان کے راستے پہ چلیں گے تو ان سے محبت اور عقیدت بھی رکھنی ہوگی. محبت اور عقیدت جو ہے یہ ہمارا تعلق جوڑتی ہے، اس کے بعد پھر ہم ان کے راستے کو اختیار کرتے ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور کہیں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اور پیروی کرو اس کی جس نے میری طرف رجوع کیا. یہاں پر اشخاص کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ان کی پیروی کرو جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں، ان کے پیچھے چلو جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے. ان کی اتباع کرو جنہوں نے حق کی اتباع کی. یہ سب بتایا جا رہا، ہمیں یہ راستہ دکھایا گیا. اور پھر میں اس پر اگر دلائل دوں تو احادیث بھی ہے بہت سے. تو خیر اس آیت میں اس اندھی تقلید کو ذکر کیا گیا ہے جو کافروں میں رائج تھی، اس بے عقل، بے علم اور ہدایت سے محروم رویے کی مذمت ہے کہ جو
کسی جاہلانہ ماحول میں تو ہو سکتی ہے، کسی گمراہ ماحول کے اندر تو پائی جا سکتی ہے، مگر اس طرح مسلمانوں کے اندر پوری امت میں رائج نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ان کا یہ رویہ ہے اور یہ اس وجہ سے حق کی بات کو قبول نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ اب ان کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے اس شخص کی مثال کہ جو پکارے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، ایسی پکار کے ساتھ کہ جس کو نہ سنے مگر ایک پکار کے طور پر، ایک ندا کے طور پر، یعنی چیخ و پکار کے طور پر سنے کوئی۔ یعنی جیسے کہ جانوروں کو پکارتے ہیں تو جانور صرف ایک چیخ و پکار ہی سنتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ تو ایک کافر بھی اسی طرح پکار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ ان کی چیخ و پکار بالکل ایسی ہے جیسے کسی جانور کو، یعنی یہ بتوں کو جو پکار رہے ہیں نا، تو ان کی پکار بیکار ہے، ان کی چیخ و پکار کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو جیسے جانور کچھ نہیں سمجھتا، ایسے ہی یہ جھوٹے خدا بھی کچھ نہیں سنتے، کچھ نہیں سمجھتے۔ تو یہ ان کی تمام اس طرح کی کوششیں اور چیخ و پکار اور ان کی عبادتیں سب بیکار ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، فرمایا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، بس یہ نہیں سمجھیں گے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ اس سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، رزق پاکیزہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا، اس سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ یہ پھر آئی آیت اور یہ حکم بار بار آئے گا حلال کھانے کے بارے میں، طیب کھانے کے بارے میں۔ پہلے بھی میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں، یہاں پر ایک دو آیتوں کے بعد پھر یہ ذکر آ گیا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے چونکہ، اور اس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ رزق حلال کے بغیر انسان کی کوئی روحانی ترقی و نشو و نما نہیں ہو سکتی، رزق حلال کے بغیر دعائیں قبول نہیں ہوتی، رزق حلال کے بغیر انسان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، رزق حلال کے بغیر اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا آدمی، رزق حلال کے بغیر دین کا نور نہیں پا سکتے، رزق حلال کے بغیر آپ دین و ایمان کی چاشنی نہیں پا سکتے، بلکہ رزق حلال کے بغیر انسان حق سے اپنی کوشش سے ہی چمٹا رہے گا، اپنی کوشش سے، اپنے ارادے سے تو چمٹا ہوا ہے، لیکن اپنے مزے اور اپنی لذت کے اعتبار سے نہیں چمٹا ہوا ہوگا رزق حلال کے بغیر۔ اور اسی وجہ سے جب اس کے لیے حق میں مزہ اور لذت نہیں رہتا تو پھر بہت جلدی وہ گمراہی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، بدعملی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ رزق حلال کے بغیر یہ ایمان و عمل اپنی ساری کیفیت کے ساتھ ہمارے اندر جڑ پکڑ ہی نہیں سکتا، یہ حق کا نور ہمارے اندر پوری طرح جاگزی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا نا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کھاؤ طیب چیزیں اور نیک کام کرو۔ تو حلال کھانے والے کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک لذت دین کی پیدا ہو جاتی ہے، ایک ذائقہ دین سے، انسیت دین سے، مانوسیت۔ جب یہ مانوسیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر نیکی کا کام کرنے میں جلدی دکھاتا ہے اور جلدی قبول کر لیتا ہے، اس کی طبیعت میں ایکسیپٹنس آ جاتی ہے۔ ورنہ حرام کے ساتھ طبیعت کے اوپر ایک خول چڑھ جاتا ہے، ایک قسم کا زنگ چڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایکسیپٹنس والی جو کیفیت ہے وہ پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ ہوتا ہے سب، اسی لیے رزق حلال کی بڑی تاکید کی گئی ہے اور اس کو بہت بڑا فرض قرار دیا ہے۔ ایمان لانے کے بعد بہت بڑا فرض ہے یہ ہمارے اوپر کہ ہم اس رزق حلال کا اہتمام کریں اور حرام سے ایسے بچیں جیسے انسان کسی موذی چیز سے بچتا ہے۔ جی ہاں، تو خیر اس پر پہلے بھی کافی گفتگو ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور شکر کرو اللہ کا، یہ جوڑ دیا اب پیچھے فرمایا کہ طیب چیز کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، تو اس کا مطلب یہ نکلا دونوں چیزیں ایک ساتھ جو بیان آئی ہیں کمبائنڈ، تو اس سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ رزق حلال کھانا یہی شکر کی ایک راستہ ہے، یہ شکر کا راستہ ہے۔ شکر جب ہی ادا ہوگا جب رزق حلال کھاؤ گے، اور اگر رزق حلال نہیں ہے اور رزق حرام پر گزارا ہے تو پھر جو بھی شکر کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں، پھر وہ شکر نہیں ہے بلکہ وہ کفر ہے،
وہ ایک طرح کا کفر ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کفر اس معنی میں کہ ایک ایسی چیز جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اس پہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں. اس میں کہیں اعتقادی خرابی ہو جائے تو کفر واقعی کفر ہو جائے، آدمی ایمان سے خارج ہو جائے. کسی بھی یہاں تک لکھا نا بزرگوں نے تو کہ اگر کسی حرام چیز پہ بسم اللہ پڑھی جائے تو اس پہ بھی کفر ہو جاتا ہے. اور پھر حرام پر الحمدللہ اور ماشاءاللہ اور سبحان اللہ، تو یہ تو کفران نعمت ہوا. تو شکران نعمت کا آغاز تبھی ہو سکتا ہے جب آدمی نے رزق حلال کا اہتمام کیا ہو، تو یہ شکر کا سلسلہ. اب اس کے اوپر الحمدللہ اور ماشاءاللہ اور اس کے اوپر جو بھی آپ بطور تشکر کے کریں، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ عمل کریں تو یہ شکر بنے گا اور اس پہ ثواب ہوگا. لیکن رزق حرام پر کیے جانے والا شکر نہیں ہے، بلکہ اس سے تو بچنا لازم ہے، اور اس پہ اس طرح کا شکر ادا کرنا اور اسے اللہ کا فضل قرار دینا بہت خطرناک ہے. آدمی کے لیے ایمان کا خطرہ ہو سکتا ہے یہ. تو اس لیے فرمایا واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو اس راستے پہ چلنا ہوگا. اس کے بعد پھر فرمایا اب کچھ چیزیں خاص طور پہ حرام قرار دی گئی ہیں قرآن مجید میں بھی، تو وہ بیان کی جا رہی ہیں. یہاں پر 4 باتیں ہیں، 4 چیزیں ہیں جو حرام قرار دی گئی ہیں. اس کے علاوہ اور دوسری جگہوں پہ دوسری چیزیں بھی حرام ہیں، اور پھر بہت سی چیزیں احادیث میں آ گئی ہیں. میں نے کچھ باتیں اس میں پہلے بیان کی ہیں، اب یہاں پر جو آیا وہ سن لیجئے. فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، سوائے اس کے نہیں کہ حرام کر دیا تمہارے اوپر اللہ نے میتہ. پہلی چیز مردار حرام ہے. مردار کیا چیز ہے؟ مردار ہر وہ جانور ہے، ہر وہ جاندار کہ جو بغیر ذبح کیے مر جائے، بغیر ذبح شرعی کے جو مر جائے گا جانور، چاہے طبعی موت مرے یا کسی اور صورت میں مرے. مرنے کی ایک تفصیل سورہ مائدہ میں بیان فرمائی گئی، یعنی اس انداز سے مرنے والے، جیسے والمنخنقۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وغیرہ والموقوذۃ، یہ سب یہ الفاظ آئے وہاں پر. فرمایا کہ جیسے گلا گھٹ گیا کسی کا، مر گیا، ظاہر وہ ذبح نہیں ہوا، اور جیسے اوپر سے گر گیا اور مر گیا، یہ بھی ذبح نہیں ہوا. والنطیحہ، اور جیسے سینگ گھونپ دیا کسی جانور نے اس میں تو مر گیا. اور جیسے موقوذہ، جیسے پتھر سے دب گیا، چوٹ لگ گئی مر گیا. ایسے سارے جانور یہ سب وہ ہیں جو بغیر ذبح شرعی کے مر گئے، ان کو سب کو حرام قرار دیا. فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، یہ تم پہ حرام ہے. سائنسی لحاظ سے بھی دیکھیں تو جو جانور ذبح نہ ہو تو اس کے اندر خون جمع رہ جاتا ہے، اس کی رگوں میں وہ خون نکل نہیں پاتا. یہ وہ خون ہے جس کا نکلنا ضروری ہے ہماری صحت کے لیے. یہ فاسد مادہ ہے، اس کے اندر جراثیم ہے. یہ جب ہم شرعی طریقے ذبح کرتے ہیں اور یہاں سے جب کاٹتے ہیں گردن سے، تو یہیں سے وہ خون بڑی تیزی سے نکلتا ہے اور سارا وہ فاسد مادہ بہہ جاتا ہے. تو اب وہ جانور ہمارے لیے ہر اعتبار سے پاک صاف ہو جاتا ہے، جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی. یہ اس لیے ذبح کا یہ طریقہ بالکل سائنٹیفک بھی ہے. تو اب ہمیں نقصان سے بچایا گیا یہاں پر، مردار کو حرام قرار دے کے ہمیں نقصان سے بچا لیا. ورنہ مردہ جانور آدمی کھاتا تو اس کی صحت بھی تباہ ہوتی ہے، اس لیے ہمیں بچا لیا. فرمایا مردار جتنے تم پہ حرام. اچھا، جبکہ مچھلی جو ہے وہ آپ ایسے ہی کھا سکتے ہیں بغیر ذبح کیے، اس میں ذبح کی قید نہیں ہے. تو اس میں بڑی معقول بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں بہتا ہوا خون بھی نہیں ہے، اس میں خون نہیں ہوتا. مچھلی کے اندر جو خون نظر آتا ہے وہ حقیقت میں خون نہیں ہوتا، اور وہ بہتا ہوا تو ہوتا ہی نہیں. تو اس لیے مچھلی کا خون جو ہے تھوڑا سا جو نظر آتا ہے لال سا رنگ، وہ تھوڑی دیر میں سفید پڑ جاتا ہے. جبکہ یہ جو دیگر جاندار ہیں ان سے جو خون نکلتا ہے ان کا خون سیاہ پڑ جاتا ہے، باہر نکل کے سیاہ پڑ جاتا ہے. تو مچھلی کا جو خون ہے وہ اصل میں خون نہیں ہے، اور بہتا ہوا خون تو کسی صورت میں. لہذا مچھلی کے لیے یہ ہے کہ آپ اسے پکڑ لیں، ایسے ہی کاٹ کے کھا لیں. تو اس کو ذبح کرنا ہمارے لیے لازم نہیں کیا گیا، یا بلکہ اس کا طریقہ بھی نہیں رکھا گیا. ذبح کا طریقہ بھی اس میں نہیں، لازم کا طریقہ ہی نہیں ہے، آپ ایسے ہی کھائیں اسے. جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار، اس کا کھانا. یہ ہے مچھلی ہی کے حکم میں جھینگا بھی آتا ہے، جھینگا بھی مچھلی کے حکم میں ہے، وہ بھی اسی طرح کھایا جائے گا. اس کے علاوہ دیگر سمندری جانور جتنے ہیں وہ سب منع ہیں. اس کے علاوہ ہمارے لیے وہ حلال نہیں ہے. ہمارے لیے صرف مچھلی اور جھینگا یہ حلال کیا گیا.
اور اسی طریقے سے ایک اور چیز جو بغیر ذبح کے آپ کھا سکتے ہیں، اس کا حدیث میں ذکر آ گیا، خاص طور پہ مچھلی کا بھی کیا اور ساتھ میں اس چیز کا بھی ذکر کیا ہے، وہ بھی بغیر ذبح کے کھا سکتے ہیں، وہ ہے بڑی والی ٹڈی، جو ہری ٹڈی ہوتی ہے نا بڑی، یہ کبھی کبھی آتی ہے وہ، اور جھنڈ کا جھنڈ آتا ہے، تو وہ ٹڈی جو ہے وہ کھائی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوہل لنا المیتتان، اوہلت لنا المیتتان، ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے ہیں، السمک والجراد، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ یہ اس حدیث سے یہ ٹڈی بھی ثابت ہو گئی، تو اس کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں بھی خون نہیں ہوتا۔ تو فرمایا تمہارے اوپر مردار حرام ہے، انما حرم علیکم المیتہ، تمہارے لیے مردار حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد دوسری چیز کیا حرام فرمائی؟ والدم، اور خون بھی حرام ہے۔ خون جو حرام ہے، یہ خون وہ ہے جو ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے، جو نکل گیا یہ حرام ہے، اور یہ ناپاک ہے، یہ ناپاک بھی ہے، حرام بھی ہے، اس کو آپ دوبارہ جسم میں نہیں لے جا سکتے، اس کو آپ کھا پی نہیں سکتے، اور اس میں سخت نقصان ہے جسمانی طور پہ بھی۔ تو یہ خون چاہے کسی کا بھی ہو، اس کو نہیں کھا سکتے، منع فرما دیا، اور کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یہ جانور ذبح کرتے ہیں نا، جب وہ قربانی کرتے ہیں تو جو خون بہہ رہا ہے یہ ناپاک ہے۔ اچھا، اب خون ایک وہ ہے جو جسم کے اندر ہے، جسم کے اندر گوشت میں لگا ہوا ہے، اندر جسم سے چپٹا ہوا ہے، ایک وہ خون ہے، تو وہ پاک ہوتا ہے۔ یعنی جیسے جانور ذبح کرنے کے بعد جو کھال الگ کی آپ نے، تو وہ اندر کا چمٹا ہوا خون جو کھال میں لگا ہوا ہے وہ پاک ہے۔ ایسے ہی جب یہ خون ہمارے اندر جو بہہ رہا ہے رگوں میں، یہ جب تک اندر ہے یہ بھی پاک ہے، اندر جو چیز بھی ہے نا ہمارے جسم میں یہ پاک ہے، حتیٰ کہ وہ چیز جو بعد میں نجاست بنتی ہے نا، جو رطوبتیں نکل کے نجاست بنتی ہے، وہ بھی جب تک جسم میں ہے، پیٹ میں ہے، معدے میں، آنتوں میں، سب پاک ہے، لیکن جب باہر نکلیں گے تو ناپاک ہو جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے ان کے نکلنے سے وضو یا غسل کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اندر جب تک یہ پاک ہے، اور اسی لیے یہ سب کچھ اندر لے کر ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تو اصل میں یہ ناپاکی ہے ہی نہیں، ابھی اس وقت یہ ناپاکی ہے ہی نہیں، یہ پاک۔ تو ناپاکی اس وقت بنے گی جب وہ باہر نکلے گا، اور یہ بھی طے ہے، یہ بھی اصول ہے کہ جب ناپاک چیز نکلے گی نا جسم سے، وہ وضو توڑے گی، اس کا کھانا پینا بھی حرام، اور وہ جب نکلے گی تو وضو بھی توڑ دے گی، ناپاک بھی۔ اور پاک چیز اگر جسم سے نکلی ہے تو وہ پاک ہے، اگر کوئی جیسے واپس لے لے منہ میں تو وہ اس کے لیے حرام نہیں ہے، جیسے تھوک ہے تو گناہونی بات، لیکن باہر ناپاک نہیں، حرام نہیں کہیں گے۔ ناک ہے نکلی دوبارہ چڑھا لی، بلغم میں باہر آیا پھر چڑھا لیا، تو یہ حرام نہیں ہے، یہ ناپاک بھی نہیں ہے، اور یہ نکلتے ہیں تو اس سے وضو وغیرہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ اصل میں جتنی بھی رطوبتیں ہیں خون کے علاوہ، ان سب کے اندر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ اس میں خون کا اثر اگر پایا جا رہا ہے تو پھر وہ ناپاک بھی ہے، اور ان سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو چیز اسے ناپاک بناتی ہے وہ خون کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ خون کو ناپاک قرار دیا تو اب جو بھی پانی وانی نکل رہا ہے تو اس میں خون کا اثر اگر پایا گیا تو وہ ناپاک ہو جائے گی۔ تو اب یہ ناک یا تھوک یا آنسو یا پسینہ، اس میں خون کا اثر نہیں ہوتا، لہذا یہ پاک ہے۔ ہاں البتہ بعض دانے نکل آتے ہیں جسم کے اندرونی حصوں میں، اس سے پانی نکلتا ہے تو اس میں خون کا اثر ہے، لہذا وہ ناپاک ہے۔ دکھتی آنکھ جب آشوب چشم ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی اندر اصل میں دانے وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی خون کا اثر چھوڑتے ہیں، تو پھر جو پانی بہتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھوڑے پھنسیاں جو جسم پر ہو جاتے ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے جب وہ پانی بہتا ہے۔ ہاں گرمی دانہ جو اوپر ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح، اس کے اندر خون کا اثر نہیں ہوتا، لہذا اس کا پانی جب پھٹتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ پاک ہوتا۔ تو یہ اصول ہے۔ تو خون ہے، بیسیکلی خون ہے جس کو حرام قرار دیا گیا، اور جو ناپاک ہے اس کی وجہ سے ہی پھر دوسری چیزیں ناپاک یا حرام قرار پاتی ہیں۔ تو فرمایا اور خون تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا، دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا گیا۔ خنزیر جانوروں میں بدترین جانور ہے، اور انتہائی غلیظ، سب سے زیادہ نجس العین، اس کا کوئی بھی حصہ ہمارے لیے جائز نہیں، اس کی کھال، اس کے بال، اس کی ہڈی، اس کا گوشت، کچھ بھی
یہ مکمل ناپاک قرار دیا گیا. اور جانوروں کے حوالے سے اتنا سخت حکم نہیں جتنا سخت خنزیر کا حکم. یہاں اگرچہ گوشت کا ذکر کیا گیا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گوشت کے علاوہ باقی اس سے قابل استعمال ہے. نہیں، گوشت کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ گوشت ہی مقصود ہوتا ہے. لوگ عام طور پہ جانوروں میں گوشت ہی مقصود ہوتا ہے، گوشت ہی کھایا جاتا ہے، گوشت ہی کی وجہ سے جانور انسان رکھتا ہے اور اس کے کاروبار کرتا ہے. تو اس لیے گوشت کا ذکر کر دیا. جب ایک بڑی چیز کا ذکر کر دیا مقصود اعظم کا تو باقی ساری چیزیں اس کے ماتحت خود بخود آ گئیں. لہذا خنزیر کی کوئی بھی چیز جائز و حلال نہیں ہے. خنزیر مکمل ناپاک. خنزیر کو اتنا غلیظ ہے، اتنا نجس، اتنا ناپاک کیوں قرار دیا اسلام میں؟ اور ادھر پوری دنیا کے لوگ دوسری طرف وہ خنزیر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے محبت کر رہے ہیں، اسے کھا رہے ہیں، اسے پال رہے ہیں. یہ دنیا کی اور تہذیبوں میں ہو رہا ہے، دیگر مذاہب والے سب کر رہے ہیں. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام خنزیر کیا، جو اس سے کم درجے کا ناپاک ہے کتا، اس کو بھی مکروہ قرار دیا ہے اسلام میں. اس کے ساتھ انٹریکشن وغیرہ کرنا، ویسے تو کھانا پینا اس کا حرام ہے لیکن اس کے ساتھ میل جول یہ وہ کرنا اس کو بھی منع کیا گیا، روکا گیا. اسے کتے کو گھر میں رکھنے سے تو اس سے منع کیا گیا. اور جبکہ دنیا کی دیگر تہذیبوں میں کتے سے بھی بڑا پیار کیا جاتا ہے. تو ہماری تہذیب اپنی پوری روایتوں کے ساتھ قائم ہونی چاہیے اور مسلمان اس سارے طرز عمل کے ساتھ ہی اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتا ہے. تو ہماری تہذیب کا یہ حصہ ہے کہ یہ فہرست بھی اس کے اندر شامل ہے کہ خنزیر سے ہمیں خنزیر کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ اس کو غلیظ سمجھا جائے اور اسے بالکل دور رکھا جائے اور اس کو کھانا پینا یا اس کی کسی چیز کو استعمال کرنا حرام ہے. وجہ کیا ہے؟ آج کل نوجوان سوال کرتا ہے کہ خنزیر سے ایسی کیوں نفرت دلائی گئی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ خنزیر جو ہماری سمجھ میں آتی ہے وجہ، ویسے تو اللہ کی حکمتیں ساری وہی جانتا ہے، ہم تو حکم کے بندے ہیں، بس جو حکم مل گیا عمل کر لیا. وجہ نہ بھی سمجھ میں آتی تھی تو ہم اس کے پابند تھے، اگر نہ آتی تو بھی ہم اس کے پابند ہیں. لیکن سمجھنے کے لیے یہ ایک بات نظر آتی ہے کہ خنزیر جانوروں میں بدترین قسم کی عادتوں کا شکار ہوتا ہے، بدترین عادت میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ خبیث ترین عادت ہوتی ہے خنزیر کے اندر. وہ کون سی عادت ہے؟ وہ یہ کہ خنزیر جو ہے انتہائی بے حیا قسم کا جانور ہے. اس میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اور جانور کہیں نہ کہیں غیرت دکھاتے ہیں اور غصے میں آتے ہیں لیکن یہ کسی بھی حالت میں یہ غیرت نہیں دکھاتا. یہ انتہائی بے غیرتی اور بے حیائی کی عادت رکھتا ہے خنزیر کا جانور. خیر اس کی تفصیل آپ سمجھتے ہیں. تو اس لیے اور اسلام میں بے حیائی سے بہت نفرت کی گئی ہے. اسلام میں حیا کو بہت اہمیت دی ہے، یہاں تک کہ ایمان قرار دیا گیا حیا کو. تو اب ہمیں حیادار بنانے کے لیے یہ اہتمام ہے گویا، اور بے حیائی سے ہمیں کوسوں دور رکھنے کے لیے یہ اہتمام کیا گیا کہ ایک ایسے جانور کو کہ جس کی فطرت میں بے حیائی شامل ہے اس کو ہمارے معاشرے سے دور کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی، یہ ہے ولحم الخنزیر. اور خنزیر کا گوشت حرام میں 3 چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، اور چوتھی چیز فرمایا کہ جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو وہ بھی حرام ہے ذبح کے وقت. اب یہ بات بھی اس وقت پائی جاتی تھی نا، مکے کے مشرک، اس زمانے کے کافر اور آج بھی دنیا کے کفار و مشرکین اپنے خداؤں کے نام لے لے کے جانور ذبح کرتے ہیں. اسلام میں حرام ہو گیا اس لیے کہ ذبح صرف اللہ کے نام پہ ہو سکتا ہے، کسی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا حرام ہے. تو اس لیے غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا جانور اس کا گوشت حرام، وہ نہیں کھا سکتے. اہل کتاب کا ذبیحہ اگرچہ اسلام میں حلال قرار دیا گیا ہے لیکن اس میں بھی دھیان رکھیے گا کہ انہوں نے ذبح کے وقت کہیں غیر اللہ کا نام نہ لیا ہو. اللہ ہی کے نام پہ ذبح کیا ہو تو حلال ہوگا، اور اگر انہوں نے کسی اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے کے ذبح کیا ہے تو ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا. جب مسلمان کا ذبیحہ حرام ہو جائے گا تو غیر مسلم کا ذبیحہ کیسے حلال ہو سکتا ہے غیر اللہ کے نام پر؟ سیدھی سی بات. تو یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونا یہ کافروں کا عمل تھا، اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا. اور اس وقت مسلمانوں میں مجھے تو تقریباً یقین ہے کہ کوئی ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا کہ جو جانور پہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیتا ہو.
کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں. تو مسلمانوں میں تو ایسا نہیں ہوگا. یہ اس آیت کے معاملے میں بھی لوگوں نے گڑبڑ کی ہے اور اس ٹکڑے کو بھی اٹھا کر کے آج کے مسلمانوں پہ چسپا کر دیا اور یہ پڑھ کے لوگوں کو یہ بابر کرایا کہ لوگ جو یہ ذبح کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، یہ نظر نیاز کرتے ہیں، یہ بزرگوں کی نیاز کرتے ہیں، 11ویں کرتے ہیں، 12ویں کرتے ہیں، یہ جو غیر اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت آتے ہیں، یہ سب حرام. ایسی ساری قربانیاں حرام. بتائیے آپ. تو یہاں بھی یہی ناجائز معاملہ اور ظلم ہمارے ساتھ کہ ایک چیز جو اللہ نے غیر مسلموں کے لیے بیان فرمائی اسے مسلمانوں پہ چسپا کر دیا گیا اور خواہ کی مشابہت نکال لی، حالانکہ دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں پر کہا جا رہا ہے، سارے مفسرین یہ بات بیان کر رہے ہیں، کوئی ایک دو نہیں، سب نے یہ لکھا ہے، شروع سے لے کر اب تک سب لکھ رہے ہیں کہ یہ بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لینا مراد ہے. یہاں پہ جو ذبح کے وقت نام لے گا اس کا ذبیحہ حرام ہو گیا. آگے پیچھے کسی مقصد کے لیے نام لیا اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آگے پیچھے جو نام لیا جا رہا ہے وہ کوئی اس کے نام پہ ذبح تھوڑی ہو رہا ہے، وہ تو صرف اس لیے ہے کہ کسی کو ایصال ثواب کرنا ہے تو نام لے لیا، بس تبرک کے طور پہ نام لے لیا، یا اپنی ملکیت کے طور پہ نام لیتے ہیں یا عقیقے کے طور پہ نام لیتے ہیں. نام تو لیتے ہیں بھئی، آپ اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اپنا نام لیتے ہیں. آپ عقیقہ کرتے ہیں اپنا اور اپنے بچوں کا نام لیتے ہیں، اپنی ملکیت کا اظہار کرتے ہیں، عقیقے کی نسبت کا اظہار کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے جب بزرگوں کے نام پر کا جانور کاٹا جاتا ہے، بزرگوں کے نام پہ کوئی محفل یا پروگرام کیا جاتا ہے، کوئی نیاز کی جاتی ہے، تو اس میں بھی ان بزرگوں کا نام صرف اس طور پہ ہوتا ہے کہ ان کو ثواب پہنچے. بس کہہ دیتے ہیں یہ حضور غوث اعظم کی نیاز ہے، یہ خواجہ خواجگان کی نیاز ہے، یہ اس طور پہ کہہ دیا جاتا ہے صرف ایصال ثواب کرنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ. اور بھی اپنے والدین وغیرہ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایسا کہیں حکم نہیں ہے کہ آگے پیچھے کسی بھی معنی میں کوئی نام نہیں ہوگا، اگر نام آ گیا تو وما اہل بہ لغیر اللہ بن جائے گا. ایسا کہیں نہیں ہے. یہ خواہ کا وہم اور یہ بڑی شدت اسلام ہے اور قرآن کی آیتوں کے مفہوم کو بدلنے کے مترادف ہے یہ بھی. اور اس میں بھی خواہ ایک جنگ کھڑی ہو گئی اور بہت سی چیزوں کو خواہ حرام قرار دے دیا گیا. تو یہ 4 چیزیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ فرمایا، اب دیکھیے ذرا شریعت کی رعایت دیکھیے، سہولت دیکھیے، دین کی آسانی دیکھیے. اتنی سخت حرام باتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری مجبوریوں کا لحاظ فرمایا. ظاہر سی بات ہے بعض دفعہ آدمی مجبور ہو سکتا ہے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور موت و زیست کا معاملہ ہے، تب کیا کرے وہ؟ اب وہ ایسی چیز کھا کی جان بچا سکتا ہے ورنہ مر جائے گا. تو دیکھیے شریعت نے کتنی رعایت رکھی. فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. فرمایا اور پس جو مجبور ہو گیا بشرطے کہ وہ باغی نہ بنے اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ بنے. یہ 2 شرطیں لگا دی، باغی نہ بنے اور حد سے تجاوز نہ کرے تو فلا اثم علیہ. پھر وہ کھا لے کچھ جان بچانے کے لیے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. حتیٰ کہ خنزیر کا گوشت بھی اگر کھا لے بقدر ضرورت تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. کتنی بڑی رعایت ہے یہ، کتنی بڑی سہولت. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے. آسانی کا مطلب یہ ہے کہ دین آپ کو بچاتا ہے، دین آپ کے لیے رکاوٹ پیدا نہیں کرتا، مسئلہ پیدا نہیں کرتا، بلکہ دین قابل عمل ہے، یعنی اس پہ عمل ہو سکتا ہے. اس معنی میں دین آسان ہے. دین آسان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل چھوڑ کے بھاگ جائے، عمل کرنا ہی چھوڑ دے، مجھ سے نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہے مطلب. مطلب یہ ہے کہ دین پریکٹیکیبل ہے، اس کے اندر ایسے احکام ہیں جن پہ عمل ہو سکتا ہے. اور کہیں اگر ایسی کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی جان پہ بن جائے، کوئی حرج واقع ہو تو پھر وہاں پر دین آپ کو نکلنے کا راستہ دیتا ہے، حرج دور کر دیا جاتا ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے دین میں حرج رکھا ہی نہیں ہے، رکاوٹ رکھی ہی نہیں ہے. اور کہیں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا. تو یہ اس کی ایک دلیل اور مثال. فرمایا جو مجبور ہو گیا بشرطے کہ وہ باغی نہ ہو اور وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. اچھا باغی کون ہے؟ باغی مثال کے طور پہ وہ ہے کہ جو اس کو مزے لے کر کھائے، ضرورت کے لیے نہیں، جان بچانے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے اس کا مزہ لینا شروع کر دے اور اس سے لطف اندوز ہونے لگ جائے. تو لطف اندوز نہیں ہونا، اس کا ٹیسٹ نہیں لینا، اس کا مزہ نہیں لینا،
یہ ہے باغی ہونا کہ کوئی مزہ لے اس کا. اور عادی کون؟ یعنی حد سے تجاوز کرنے والا. حد سے تجاوز کرنے والا وہ ہوگا کہ جو ضرورت سے زیادہ کھا جائے. جتنے سے جان بچ سکتی ہے اس کے بجائے اور زیادہ کھا جائے تھوڑا. تو یہ دونوں باتیں، یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو بات فرمائی بڑی زبردست ہے. فرمائی ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. اب یہ بات کیوں فرمائی؟ یہاں کون سا ایسا معاملہ؟ ظاہر سی بات ہے بخشنے کا ذکر وہاں کیا جاتا ہے جہاں پہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، کوئی غلطی ہو سکتی ہے. یہاں تو اجازت ملی ہے، آپ نے اجازت دی ہے ہمیں کہ ہم مجبور ہیں تو کھا لیں. تو پھر آپ غفور الرحیم کیوں فرما رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ تو قرآن میں کوئی وجہ ہوتی ہے نا، وہ وجہ دیکھیے آپ. غفور الرحیم اس لیے فرمایا یہاں پر کہ یہاں پر اگرچہ تم اللہ کی اجازت سے ہی کھا رہے ہو اور اس کی دی ہوئی رخصت پر عمل کر رہے ہو، مگر یہ ایسا معاملہ ہے، اتنی باریک بینی والا معاملہ ہے جس میں تم لغزش کھا سکتے ہو، کیونکہ دل کی رغبت پر کسی کو کنٹرول نہیں. اس میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے اثر، اور انسان کہیں لذت کا شکار ہو سکتا ہے، کہیں انسان اس سے لطف لینے کے اندر جا سکتا ہے یہ چیز. اور اسی طریقے سے یہ کتنے سے جان بچے گی اس کی کیلکولیشن بڑی مشکل ہے. یہ پوری طرح آپ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. آپ کے اتنے سے اس کے اندر لازمی سی بات ہے ایک لقمے سے جان بچ رہی ہے تو لقمے سے تھوڑا سا بھی اوپر ہو گیا تو مسئلہ اب اسے سمجھیں کیسے. یہ انسان سے خطا کا امکان ہے، یہاں انسان سے غلطی کا امکان ہے. تو ایک دل کی حالت اور دوسرا یہ کہ اس کی ضرورت کا اندازہ لگانا کہ یہ کتنی ضرورت ہے اور کیا چیز کتنی ضرورت سے زائد ہے. تو یہ چیزیں ذرا مشکل تھیں، اس کی کیلکولیشن مشکل تھی، اس کی ججمنٹ مشکل تھی، اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا. اس میں لازمی کچھ نہ کچھ تجاوز ہو سکتا تھا، کمی بیشی ہو سکتی ہے، افراد و تفرید ہو سکتا ہے. بس انسان جب وہاں پر اس حالت کو پہنچے اور اس کو یہ ڈر ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، تو اللہ نے فرمایا ایسی غلطی کی فکر نہ کرو، اللہ غفور بھی اور رحیم بھی ہے، میں تمہیں بخش دوں گا. اگر اس قسم کی تمہاری مجبوری کی حالت میں تم سے کہیں کیلکولیشن میں غلطی ہو رہی ہے اور کچھ اوپر نیچے ہو گیا ہے نادانستہ طور پر، دانستہ نہیں نادانستہ طور پر، تو یہ میں تمہیں بخش دوں گا. یہ دونوں باتیں فرمایا، غفور بھی فرمایا، رحیم بھی فرمایا. بخش بھی دوں گا اور میں تم پہ رحمت بھی جاری رکھوں گا، میں کوئی چیز روکوں گا نہیں. یہ ہے. اچھا جی، اس کے بعد اب آئیے، اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو بہت بڑا جرم کرتے تھے ماضی میں اور وہ دین کے بارے میں بڑی حق تلفیاں کرتے تھے، ناانصافیوں سے کام لیتے، جن کو اللہ نے دین دیا. وہ کون تھے؟ یہود و نصارہ. ان کا سب سے بڑا جرم جو تھا نا وہ یہ تھا کہ اللہ کی آیتوں کو چھپایا کرتے تھے، حق کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، حق کے آگے رکاوٹ بن جاتے، بدل دیتے، چینج کر دیتے. یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھتے تھے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا من الکتاب، کتاب سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور سودا کرتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت کا، یعنی حاصل کرتے ہیں اس سے تھوڑی سی قیمت، یعنی اللہ کی آیتیں چھپائی یا بدلی اور اس کے بعد پھر اس سے پیسے لے لیے اس کے. یہ کام وہ کرتے تھے. یہود و نصارہ اس لعنت میں پڑ گئے. یہ تو خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنی اس آخری کتاب کی حفاظت فرمائی اور اس کا ذمہ خود لے لیا ہے، لہذا اس کتاب کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہیں ہو سکتا. یہ واحد کتاب ہے جو نہیں بدلی جا سکتی، ورنہ مسلمان بھی ان ساری خرابیوں میں مبتلا ہوئے ہیں جس میں پہلے لوگ مبتلا تھے. تو یہ چیزیں جو رہ گئیں بچ گئیں اور اس خرابی سے ہم ابھی بچے ہوئے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت خود اپنے ذمہ لے لی ہے. تو اس کے علاوہ ساری کتابوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا. توریت بدل گئی، انجیل بدل گئی. اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہیں وہ جو دنیا کی تھوڑی تھوڑی قیمتیں لے رہے ہیں. یہ تھوڑی قیمت سے مراد یہ نہیں ہے وہ پیسے کم لیتے تھے، تھوڑے سے لیتے تھے اور یہ کام کرتے تھے، نہیں، تھوڑا سا اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو چیز دے رہے ہیں نا اپنے ہاتھ سے، اللہ کی کتاب اور ہدایت، اس کے مقابلے میں یہ جتنی بھی قیمت وصول کر رہے ہیں یہ تھوڑی ہی ہے، یہ حقیر ہی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ساری دنیا بھی وصول کر رہے ہیں تو بھی کم ہے. ویسے بھی اللہ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی ساری متاع قلیل ہی تو ہے.
حق کے مقابلے میں پھر کیا چیز رہ جاتی ہے؟ تو اس لیے اس کو تھوڑا کہا گیا ہے کہ یہ تھوڑی قیمت لے رہے ہیں، چاہے وہ ہزاروں لاکھوں میں لے رہے ہوں۔ تو یہ ان لوگوں کی بدبختی کہ انہوں نے یہ کام کیا۔ ان کا عذاب کیا ہے؟ فرمایا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ۔ یہ آ گیا نا وہ حرام کی کمائی، پیچھے کہا تھا نا حلال کھاؤ، تو اب حرام کھانے کی بدترین صورت یہ ہے، یعنی کہ انتہائی مہلک چیز، کہ یہ لوگ یہ جو اس کے بدلے میں کمائی کھا رہے ہیں۔ اور آج بھی اگر کوئی اللہ کی کتاب تو نہیں بدل سکتا ان ٹیکسٹ، لیکن اگر اس کا مفہوم بدلے اور اس کا پیسہ کھائے، اس کا حکم بدلے اور اس کے بدلے میں پیسہ کمائے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی اس میں تنبیہ ہے، آج بھی اگر کوئی ایسا کرے تو وہ اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ اتنا بدترین گناہ ہے یہ، خدا کے کلام کو بدلنے کے بعد اس کے ساتھ ہم کلام ہونے کہ تم مستحق کیسے رہ سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے مخاطب ہی نہیں ہوگا، ان کو محروم رکھے گا اپنی توجہ سے، اپنی عنایت سے۔ فرمایا ان کے ساتھ خدا کلام نہیں فرمائے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا۔ انسان دنیا میں سے جاتا ہے، کچھ آلودہ ہو کر جاتا ہے، لیکن ایمان لے کر جاتا ہے تو پاک صاف ہو جائے گا، وہاں پر پاک صاف ہو جائے۔ قیامت کی گرمی بہت کچھ جلا دے گی، اور کوئی اگر جہنم میں جا کر جلا تو جہنم کی آگ اس کی بہت کچھ جلا کر ختم کر دے گی، اور پھر اسے دھو دھا کے صاف کر دے گی، اور پھر وہ باہر آ جائے گا۔ مگر ان بدبختوں کے لیے صاف کہہ دیا کہ انہیں کوئی چیز پاک نہیں کرے گی، یہ ایسے ہی رہیں گے غلیظ کے غلیظ، اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے رہیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن ان کو پاک نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالہ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب خریدا ہے مغفرت کے بدلے میں۔ یہ ہے ان کا سودا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ضلالت اختیار کر لی، انہوں نے عذاب کا سودا کر لیا، عذاب خرید لیا۔ فما اصبرهم علی النار، تو کس چیز نے ان کو آگ کے اوپر صابر بنا دیا؟ کیسے برداشت کریں گے یہ آگ جو یہ کام کر رہے ہیں دنیا میں؟ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، فرمایا یہ ان کی مخالفت اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے کتاب کو حق کے ساتھ۔ یہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ سودا کیا ہے، اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، یہی وجہ ہے کہ یہ اب ان پر حکم یہ ہے کہ یہ جو کچھ لے رہے ہیں وہ ضلالت ہے، اور جو دے رہے ہیں وہ حق ہے۔ جو کچھ لے رہے ہیں وہ عذاب ہے، اور جو چھوڑ رہے ہیں وہ مغفرت ہے۔ تو اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، اس لیے یہ دو ٹوک ہو گیا معاملہ کہ جو لیا ہے وہ عذاب ہے، جو چھوڑ دیا ہے وہ مغفرت، ٹھیک ہے نا۔ اور فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یہ آخری آیت ہے۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، ضرور وہ دور کی دشمنی میں، دور کے شقاق میں پڑ گئے۔ شقاق کہتے ہیں کہ اس چیز کا جدا ہو جانا، ٹوٹ جانا، الگ ہو جانا، اس چیز میں گیپ آ جانا، دو ٹکڑے ہو جانا۔ تو یہ ٹکڑے کر دیے انہوں نے، یعنی قوم کے وجود کو پارا پارا کر دیا، اور یہ الگ ایک جماعت ہو گئے۔ اب جو بھی یہ کام کرے گا مسلمانوں سے الگ ہو کر دور، ایک ٹکڑا ہو کر کے دور جا گرے گا وہ، یعنی کوئی ملاپ نہیں ہو سکتا ایسے لوگوں کے ساتھ جو یہ کام کریں۔ تو حق کو بیان کرنے والے، حق کا اعلان کرنے والے، یہ آپس میں جڑے ہوئے جوائنٹ لوگ ہیں، اور حق کو بدلنے والے، مست کرنے والے، یہ ایک دوسرا گروہ ہے۔ دونوں کے اندر بہت فاصلہ ہے، یہ دونوں ایک ہو ہی نہیں سکتے۔ تو وہی ہے، اس وقت دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ ہم سے اسی طرح ایک فاصلے پر ہیں، مذہب کی بنیاد پر اتنے ہی بڑے فاصلے پر ہیں، شقاق بعید۔ ہمارا ان سے مذہبی سطح پر کوئی اتفاق، کوئی اتحاد، کوئی الائنس ہو ہی نہیں سکتا، کسی بھی طریقے نہیں ہو، مذہبی سطح پہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری سطح پر بقائے باہمی کے لیے کچھ قربت ہو سکتی ہے، مگر مذہبی سطح پر کسی سے الائنس نہیں ہو سکتا، بہت دور ہے مسلمان مذہب کے لحاظ سے اس پوری دنیا کے حوالے سے۔ تو حق و باطل جس طرح ایک دوسرے سے دور ہیں، ایسے اہل حق اور اہل باطل ایک دوسرے سے دور ہیں، نہ وہ آپس میں مل سکتے ہیں نہ یہ آپس میں مل سکتے ہیں۔ فرمایا وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت بیان حق کو باطل نہ کر قبول۔ اور اسی لیے قرآن نے فرمایا نا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آپ فرما دیں کہ حق آ گیا اور باطل
غائب ہو گیا، بھاگ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل دفع ہونے کے لیے ہے۔ یہ ہے حق کی شان۔ تو یہاں پر غور فرمائیے، یہاں بس آخری بات عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ جو چیز اس آخری آیت میں ہمیں ملی ہے وہ یہ کہ حق جو ہمارے پاس ہے اس کا ہمارے اوپر ایک حق ہے۔ حق تو اور بھی بہت سے ہیں، لیکن ایک حق جو یہاں ان آیتوں کی روشنی میں آپ پر مجھ پہ واضح ہونا چاہیے وہ یہ کہ حق جو ہے اس کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ روشنی کی طرح نظر آنا چاہیے۔ چراغ نہیں رہتا اگر وہ چھپا رہے، بلب نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، سورج نہیں ہے اگر اس پہ پردہ پڑ جائے، اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حق کا چہرہ اگر پردے کے پیچھے چلا جائے اور اس کے اوپر حجاب آ جائے اور چھپ جائے یا چھپا دیا جائے تو وہ حق نہیں رہے گا۔ اس لیے حق کا اظہار ضروری ہے، حق کا اعلان ضروری ہے، اور یہ ہر ایک کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ تو جو حق آپ کے پاس ہے اس کے بارے میں یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ میرے کسی اس سے چھپ تو نہیں رہا، میرے کسی رویے سے، میرے کسی عمل سے، میری کسی بات سے ایسا تو نہیں، میں بدل تو نہیں رہا، میں چھپا تو نہیں رہا، میں ڈھانک تو نہیں رہا، میں اس کا اظہار کر رہا ہوں یا ہونے دے رہا ہوں یا نہیں۔ بس یہ ایک ہر وقت کا ہمارے لیے ذمہ داری ہے، اور اس پر ہمیں ہر وقت چیک کیا جا رہا ہے کہ حق کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے۔ ہم کوئی اپنی ذاتی خوبی کے مالک بنتے ہیں تو اس کا اظہار کیے بغیر نہیں رہتے نا۔ ہمارے پاس کوئی خوبی ہے، خاندانی نسب ہے، کوئی اچھا نام ہے ہمارے پاس، کوئی کام ہے، ہنر ہے، تو ہم اس کا اظہار 1000 دفعہ کرتے ہیں۔ اور حق جو سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑا کمال ہے، سب سے بڑی روشنی، وہ چھپا رہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اسی لیے تو دیکھیں نا حدیث میں علماء کی ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ علماء اس حق کو باقاعدہ علمی طریقے سے اکیڈمک جانتے ہیں، تو اکیڈمک سطح پر جانتے ہیں، تو اس لیے علماء کا فرض زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے باقاعدہ علم کے ساتھ، اپنے دلائل کے ساتھ اور اپنی خوبی اور صلاحیت کے ساتھ اس کا اظہار کریں۔ اس لیے علماء کا نام لے کر کے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا ظہرت البدع وسکت العالم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ بدعتیں اگر ظاہر ہوں اور عالم خاموش رہے اور نہ بولے تو ایسے عالم پر اللہ کی، ملائکہ کی اور سارے لوگوں کی لعنت۔ اس لیے علماء کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے اس حوالے سے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ، کہ تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو سب سے پہلے اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے، اور اگر نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور اگر اس سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، فبقلبہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو یہ ہے حق کا حق جو ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے، اور ہماری قوت طاقت کے مطابق یہ فرض ہمیں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں، حق کا اظہار کریں، اس کو چھپنے نہ دیں۔ اور اس کے لیے جو طاقت ہے، قوت طاقت کی بات ہے، یہ حکمرانوں کے لیے خاص طور پہ، اور یہ جو زبان سے روکنے کا معاملہ ہے یہ علماء کے لیے خاص طور پر۔ اس ترتیب کو بھی ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے۔ اب میں آپ کو ذرا سے پہلے والی بات جو اسلاف کی پیروی اور یہ دونوں جوڑ کے آپ کو ایک نتیجہ کنکلوژن دیتا ہوں، اور دیکھیے کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے اسلاف کی پیروی کرنے سے۔ میں نے جو کہا تھا نا کہ اسلاف کی پیروی جو ہے نا یہ سب سے بڑی گارنٹی دیتی ہے ہمیں سیدھے راستے پہ گامزن رہنے کے سلسلے میں۔ اس کو یوں سمجھ لیں اب آپ کہ اگر ہم اسلاف کے طریقہ کار کو سامنے رکھیں حق کے حوالے سے کہ حق کے ساتھ انہوں نے کس طرح کا رویہ رکھا اور کس طرح اس کا حق ادا کیا اور کیا حدود انہوں نے مقرر کی اور کیا انداز تھا، تو آپ یقین جانیے آج جو ہمارے ماحول میں افراد و تفریط ہو رہا ہے نا، اور جو تجاوز ہو رہا ہے، اور جنہوں نے کہ حکمرانوں کا کام سنبھال لیا ہے حق کو نافذ کرنے کے لیے، اور تلواریں لے کے میدانوں میں جو نکل آئے ہیں اور جو جبر سے کام لینا چاہتے ہیں یا سب کچھ اڑا کے بھسم کر دینا چاہتے ہیں، تو یہ کبھی پیدا نہ ہوتے اگر اسلاف کی پیروی کرتے ہوتے، اگر یہ تاریخ کو پڑھتے ہوتے، تو یہ ہمارے یہاں نہ کوئی جناب داعش قسم کی چیز ہوتی، نہ طالبانائزیشن قسم کی کوئی چیز ہوتی، نہ ایکسٹریمزم قسم کی کوئی چیز ہوتی۔ یہ سارے تصورات اور یہ سارے بیہیویئرز، یہ سارے ایٹیٹیوڈز پیدا ہوئے ہیں یہ ان بزرگوں سے قطع تعلق ہو جانے کی وجہ سے، اس لیے کہ بزرگان دین کا راستہ اس سلسلے میں بالکل واضح ہے۔ انہوں نے کبھی بھی لشکر کشی نہیں کی اس حوالے سے مسلمانوں کے درمیان،
اور انہوں نے بالکل جہاد کا جو مفہوم ہے نا صحیح اس کے اپنے پرسپیکٹو یا پیرامیٹرز میں وہ انہوں نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ جہاد ہے کیا اور کس کے ساتھ ہے اور کب ہے اور کن شرائط کے ساتھ ہے. چنانچہ اس سلسلے میں دیکھ لیجیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. حضرت شیخ عز الدین بن عبدالسلام کا میں نے ذکر کیا پچھلے 1-2 جمعے میں, ان کی مثال ہمارے سامنے ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. یہ کوششیں جو ہوئی ہیں یہ اتنی فروٹفل, اتنی پروڈکٹیو, اتنی پرامن اور اتنی نتیجہ خیز تھی کہ اس میں نہ کوئی فساد ہوا نہ تباہی, اور اصلاح ہو گئی, اور اتنی مؤثر انداز میں اصلاح ہوئی ہے کہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی آپ کو. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج اصلاح کے نام پر جو جبر ہو رہا ہے اور حد سے تجاوز ہو رہا ہے اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں. تو آگئی ہوئی بات, اسلاف کی پیروی کتنی اہم ہے. اگر اسلاف کی پیروی کا رویہ ہوتا نا ان معاشروں میں تو کبھی بھی ایکسٹریمزم ان کے یہاں پروان نہ چڑھا ہوتا. تو اس لیے اس چیز کو بھی ساتھ رکھا جائے اور پھر حق کے جو حق ہے اور اس کا جو تقاضا ہے اس کو پھر بروئے کار لایا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے. تو انشاءاللہ انسان کبھی بھی بھٹکے گا نہیں اور اعتدال سے نہیں نکلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر یہ پارا روب ہو گیا. انشاءاللہ اب آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں نیکی کی بڑی اچھی تفصیل بیان کی ہے, بڑی اچھی چیزیں بتائی گئی ہیں. نیکی کی ایک لسٹ دے دی ہے, وہ سننے والی بات ہے جو اب سب کے لیے ضروری ہے.